ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے, لا تغضب, غصہ نہ کر. 3 بار کہا لا تغضب, غصہ نہ کر, غصہ نہ کر. ایک اور آئے, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے, ان کو کوئی اور جواب دیا. تو ہر صحابی کو مختلف جواب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہی انڈرسٹوڈ پیپل, ان کو پتہ تھا لوگوں کا. اور انڈرسٹینڈ پیپل سے یہ بھی مراد ہے ان کے جذبات کو سمجھنا, سچویشن کو سمجھنا. ایسے ہی بس غصہ چڑھاؤ تو منہ سے کچھ نہ نکال دینا, بلکہ سمجھنا کہ اگلے نے, چلو اگر تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہی اور شی مسٹ بی گوئنگ تھرو سم تھنگ, یعنی ان کی سچویشن بھی سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا لوگوں کو, یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے. اس کے بعد the ability to see consequences, یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے, اور یہ ساری اسلاف کی باتیں اب میں بتا رہا ہوں کہ جو حکمت والا انسان ہوتا ہے وہ نتائج کو دیکھ لیتا ہے. جیسے اسٹیون کووی کی کتاب ہے نا, 7 Habits of Highly Successful People, اس نے کیا کہا تھا کہ سکسیسفل لوگ دے کیپ دی اینڈ ان مائنڈ. اس کا کیا مطلب ہے, وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہی. جیسے اگر کسی نان محرم سے بات چل رہی ہے تو پہلے ہی ان کو اینڈ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کا یہی اینڈ ہے کہ اس سے میری سیدھی سی بات ہے نفسانی خواہش اور بھڑکے گی, اس سے میں 2-3 سے اور باتیں کروں گا, پھر بھی وہ چیز پوری نہیں ہوگی, اور بڑھتی جائے گی. جیسے ایک پیاسا صحرا میں جاتا ہے تو سیراب, وہ جو ایک معراج ایک چیز ہوتی ہے, اسے لگتا ہے پانی ہے, یہ تو سورہ نور میں مثال ہے, تو وہ آگے جاتا ہے آگے جاتا ہے تو وہ چیز اور دور جاتی ہے اور دور جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں فاسق کی, کافر کی مثال دی سورہ نور کہ وہ سمجھتا ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے, لیکن وہ چیز دور جاتی ہے دور جاتی. تو ان چیزوں کا اینڈ یہ ہے, امیجز دیکھنے کا اور یہ نان محرم سے باتیں کرنے کا, مطلب ویئر ول اٹ اینڈ, اس کا اینڈ کیا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, کچھ بھی نہیں, ملے گا ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, کیا مل جائے گا, یا حرام کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, یہی اینڈ ہے, اور پھر اس کے الگ کانسیکوینسز. تو بندہ جب آپ کو, بلکہ مزے کی بات بتاتا ہوں, تفکر اور تدبر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا 2 ٹرمینالوجیز ہیں, تو 3 چیزوں سے چینج آتی ہے. یہ امام غزالی کا ماڈل اور ابن القیم کا بھی ماڈل ہے چینج کا, کہ ہاؤ ٹو چینج. اور آج کل ہمارا ٹاپک بھی چل رہا ہے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے انسان میں. 3 سٹیپ سے آتی ہے, تفکر, تدبر اور تذکر, یہ 3 سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, تزکیہ کے. تفکر کیا ہے, غور و فکر سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, غور و فکر کرنا یعنی بیٹھ کر سوچنا, اس کو تفکر کہیں گے. تدبر بھی ہے قرآن میں, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو تدبر جو ہے مزے کی بات, اس کا جو روٹ ورڈ ہے دبر ہے میرا خیال غالباً, اٹ مینز the root word means the end of something. مزے کی بات, کسی چیز کا اینڈ. تو تدبر بیسیکلی ہے کسی چیز کا اینڈ دیکھ کے اس پر غور و فکر کرنا. جیسے فرعون کا واقعہ ہے, فرعون کے واقعے پہ تدبر کیا ہوگا, یہ سوچنا کہ اس کا اینڈ کیا ہوا ہے, فرعون کا اینڈ کیا ہوا, ٹھیک ہے, جو مثالیں بیان کی گئی ہیں, اس کو تدبر کہتے ہیں. اور تذکر کس چیز کو کہتے ہیں, تذکرے سے نکلا ہے. تذکر کہتے ہیں اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا اور اس چیز کو پڑھتے رہنا, اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا, ٹھیک ہے. تو آج کا جو انسان ہے وہ ان تینوں چیزوں سے بری ہے. اس کی وجہ یہ الگوریدمز ہیں, یہ موبائل فون ہے, کیونکہ کوئی چیز ٹکتی ہی نہیں ذہن میں. ریلز دیکھتے ہیں, سب غائب ہو جاتا ہے, سب غائب ہو جاتا ہے, پچھلا سب اڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سب بھول رہے ہیں, نہ تفکر ہو رہا ہے, نہ تدبر ہو رہا ہے, نہ تذکر ہو رہا ہے. تو یہ کلاس تو چلے تفکر ہے, یہ تو تفکر کی محفل ہے, ٹھیک ہے. تدبر یہ ہوگا کہ گھر جا کے اور سوچیں کہ یہ بات ہوئی تھی تو اس کا میں اور کانسیکوینسز سوچوں. جیسے اللہ کہتا ہے صحیح بھی بتا دیا, غلط بھی بتا دیا, فیصلہ کر لو. تو یہ تدبر ہوگا. تذکر ہوگا نوٹ ڈاؤن کریں اس کو گھر جا کے, اور ڈسکس کریں, دوسروں سے ڈسکس کریں, دوستوں کو بتائیں کہ یہی لیکچر وہیں جا کے دیں, یاد ہو جائے. یہی لیکچر گھر والوں کو دے دیں جا کے, ایک شارٹ سی سمری بیان کر دیں, ٹھیک ہے, کہ آج میں نے یہ ہم نے بات کی تھی, تو اس کی سمری بنا لیں. تو یہ تذکر ہو جائے گا, اور اس سے وہ لانگ ٹرم میموری میں چیز چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اسلاف کے جو ایک حکیم انسان ہے, وائز انسان, وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر سمجھ جاتا ہے. پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے, اس کو مجھے نہیں کرنا. پھر چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف سچویشنز میں مختلف طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اسے, کہ اسے پتہ ہے فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے اور فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا.
جیسے ایک بندہ شادی پر گیا ہوا ہے تو وہاں جا کے قبرستان اور موت کا درس نہیں شروع کر دینا، کیونکہ وہاں پہ سب خوشی منانے آئے، وہاں پہ جا کے موت کی باتیں کرنا یہ سچویشن کے جو ہے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے دین کی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود صحابہ کو سکھایا 3 دن سے زیادہ لوگوں کو نصیحت نہ کرو، لوگ بور ہو جائیں گے۔ ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ سچویشنز کو ڈیفرنٹلی میں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، تو یہ آپ کو ایسے لوگوں میں بیٹھ کے ہی پتہ لگے، ٹھیک ہے۔ مینٹور اسی لیے کہتے ہیں نا مینٹور کی کتنی ضرورت ہے، مینٹور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ذرا سیکھنا چاہیے، اور مل جاتا ہے مینٹور، ٹھیک ہے، الحمدللہ مل جاتا ہے مینٹور، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو دوسرا ہے حکمہ، ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا مروعہ کیریکٹر، اسٹرینتھ آف کیریکٹر، دوسرا ہے حکمہ، تیسرا ہے حلم، الحلم۔ اچھا آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ٹائٹلز پڑھیں قرآن میں، سبحان اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم بھی کہا ہے ابراہیم السلام، آپ دیکھیں کہ لقمان السلام کو صرف حکیم کہا ہے، لیکن ابراہیم السلام کو حکیم بھی کہا ہے، حلیم بھی کہا ہے، علیم بھی کہا ہے، حنیف بھی کہا ہے، فطرہ پہ، اپون دا فطرہ، تو بہت سے ان کے ٹائٹلز ہیں۔ لیکن حلم کیا ہے؟ اینی ون، حلم کیا ہے؟ واٹ از الحلم؟ اللہ کا نام بھی ہے نا الحلیم، تو حلم کیا ہے؟ بردبار، یعنی فوربیرنس ہونا، برداشت کو حلم کہتے ہیں، برداشت ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ حلم میں کامنس، کمپوزر اور برداشت۔ کب برداشت دکھائی جاتی ہے؟ جب کچھ چیز آتی تبھی برداشت دکھائی جاتی ہے نا۔ جیسے کسی نے آپ کو گالی دے دی تو حلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی، یہاں سے کوئی چادر تھی یا ایک کپڑا سا پہنا ہوا تھا، یوں کر کے اس نے کھینچی تو ریش لگ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچیں کتنی تکلیف اور کتنا غصہ چڑھتا ہے، یہاں پہ کوئی آپ کا مفلر کھینچے آپ کو کتنا غصہ چڑھے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈگنیٹی سے مڑے، کمپوزر سے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا یا محمدہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ آگے سے دیکھیں بات بھی کیسی کی، اب نبی تو ہے، خیر نیکسٹ لیول نبی کا حلم ہوتا ہے ظاہر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ تھا، کوئی میرے خیال کھجوروں کا معاملہ تھا، مال غنیمت کا معاملہ تھا، اینی وے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دو جو یہ مانگ رہا ہے، بلکہ جتنا مانگ رہا ہے اس سے چلو زیادہ دے دو۔ تو یہ نیکسٹ لیول علم ہے۔ ابراہیم السلام کا علم دیکھیں، یا ابتی یا ابتی، یعنی ابا جان گالیاں دے رہے ہیں اور وہ آگے سے یا ابتی کر رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں، تو یہ برداشت ہے، یہ حلم ہے ابراہیم السلام کا، ٹھیک ہے۔ تو حلم جو ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا حلم دیکھیں آپ، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یوزلی جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ سخت۔ آپ کو پتہ ہے خنسہ بنت عمر کیا کہتی ہے عمر الخطاب کے بارے میں؟ خنسہ بنت عمر بہت انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں، ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے قادسیہ میں غالباً، یا ایک اور بیٹل تھی، یمامہ تھا، ایک قادسیہ تھا، یعنی تو خنسہ بنت عمر نے ایک واقعہ سنایا، انہوں نے ساتھ میں نبی وقاص کی تیمارداری کی، جب وہ قادسیہ میں بیمار ہو گئے تو خنسہ بنت عمر آئیں، انہوں نے آ کے ان کی تیمارداری کی، تو وہ بہت زیادہ تھوڑا سا سیڈ تھے اور تھوڑے ڈاؤن تھے، دکھی تھے، تو انہوں نے خنسہ بنت عمر نے ان کو تھوڑا سا بوسٹ کیا اور ایک واقعہ سنایا، کیونکہ وہ دکھی اس لیے تھے کہ میں شریک نہیں ہو پا رہا جہاد میں، وہ کمانڈر ان چیف تھے نا۔ تو اینی وے خنسہ بنت عمر نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر، جب میں نے اپنے بھائی کو لوز کیا، میرا بھائی تھا اس وہ وفات پا گیا، تو خنسہ بنت عمر ظاہر ہے کہ وہ کچھ جاہلیہ کی چیزیں ابھی تک کچھ ایسی تھیں، تو وہ کعبہ کے سامنے جا کے بہت رویا کرتی تھی، اور میرے خیال سر بھی منڈوا لیا تھا، سم تھنگ لائک دس۔ تو وہ کہتی کہ ہر کوئی جو ہے نا مجھے آتے جاتے کوستا تھا، اور میں ایک پوئٹری پڑھا کرتی ہوں اپنے بھائی کے غم میں، میں ایک پوئٹری پڑھا کرتی ہوں، تو سب نے مجھے ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں ریکور کیوں نہیں ہو رہی ابھی تک، یہ وہ۔ تو کہتی ایک دن عمر بن الخطاب آئے، انہوں نے جب مجھے دیکھا پوئٹری پڑھتے تو کہتے کہ وہ رک گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے سناؤ یہ پوئٹری۔ تو کہتی کہ جب میں نے وہ پوئٹری سنائی تو وہ اتنا روئے، اور کہتے کہ مجھے زید یاد آ گیا، زید ان کے بھائی تھے، زید بن الخطاب، جو کہ مسلمہ کذاب والی جو وہ جنگ تھی، ردا وارز، اس میں شہید ہو گئے۔ تو کہتی وہ اتنا روئے، پھر لوگوں کو سمجھایا لیو ہر، لوگ اپنے پیاروں پہ روئیں گے۔ دیکھیں یہ حلم ہے، یعنی یہ سچویشن انہوں نے کیسے ہینڈل کی ہے، حالانکہ انہوں سخت مشہور، ان کے ارے اسے ڈنڈا بھی مارتے تھے،
He knew when to do what. حضرت عمر بہت حلم والے تھے, اسپیشلی خلیفہ بننے کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ حلم ہے کہ وہ کمپوزر دکھاتے ہیں, کامنس دکھاتے ہیں, پیشنس دکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور حلم سے ہی ریلیٹڈ اوصاف ہمارے اسلاف نے بیان کیے. وہ کیا ہیں کہ they will show powerful attitude, powerful control, اور never be ruled by anger. کہ وہ غصے کو حاوی نہیں ہونے. دیکھیں غصہ انہیں آئے گا, غصے کو ایلیمینیٹ کرنا امپاسبل ہے, لیکن غصے کو حاوی کرنا یہ اصل میں that is the real